اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه وكلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قیامت کے بعد محشر کے ایک منظر کا ذکر فرمایا ہے. جیسا میں نے الحمدللہ اپنے دروس سابقہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں قیامت کے احوال کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے. یعنی اللہ نے قیامت کے وقوع کا ذکر فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا. اس سے پہلے اللہ نے نفختان کا ذکر فرمایا کہ جب سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا. پھر دو سور پھونکنے کے درمیان تقریباً 40 سال کی مدت ہوگی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سور 3 دفعہ پھونکا جائے گا. ایک سور ہوگا، اس کا نام ہے سور کا نفخۃ الفزع. فزع کا معنی ہوتا ہے گھبراہٹ، پریشانی. کیونکہ قرآن پاک میں لفظ آتا ہے ففزع، کہ جب وہ سور پھونکیں گے تو ہر چیز میں ایک گھبراہٹ، پریشانی ہوگی. اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. اب صاعقہ کے معنی میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یا تو ہر چیز مر جائے گی، یا معنی ہوتا ہے کہ بے ہوش ہو جائے گی. صعقہ جو ہے بے ہوشی کے نام بھی ہے. جیسے کہ سرکار دو جہاں، رحمت دو جہاں، حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اول من یصعق، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تمام مخلوقات. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آئے گی تو میں کیا دیکھوں گا کہ فَإِذَا هُوَ مُوسَىٰ قَائِمٌ آخِذٌ بِسَاقِ الْعَرْشِ. موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ادری، مجھے علم نہیں ہے، افاق قبلی، کہ یا تو وہ بھی مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، او لم یصعق، یا بالکل وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں. تو اس میں بھی وہاں لفظ صعق ہے. اور صعق کے بعد جب افاقہ کا لفظ آتا ہے تو معنی یہ ہوتا ہے بے ہوش ہو جانا، پھر بے ہوشی سے ہوش میں آنا. تو یہ آیات مبارک بھی دلالت کرتی ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو ایک ایسی حیات اور زندگی عطا فرمائی ہے کہ جب نفخ صور ہوگا وہ بے ہوش ہوں گے. یعنی اس وقت ان پہ موت نہیں آئے گی، موت جو تھی وہ پہلے آ چکی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں
کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا اللہ نے ان کو طور پہ بے ہوشی کا بدلہ دیا کہ آج وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے؟ کہ جب طور پہ انہوں نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار نصیب فرما دے، تو قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اللہ نے فرمایا کہ آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، بہرحال آپ اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر تو میری تجلی کے بعد یہ پہاڑ اپنی مکان پہ ثابت رہے تو پھر تم دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا فخر موسیٰ صاعقا، کہ اللہ نے جب اس پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گرے تو بے ہوش ہو گئے۔ تو وہاں بھی قرآن پاک کے لفظ ہے فخر موسیٰ صاعقا، تو صاعقا مانا بے ہوش ہو جانا۔ فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو ایسے بھی ہوں گے جن کو وہ بے ہوشی بھی نہیں ہو، کیونکہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، جیسے اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اسی طرح قرآن فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ فنا نہیں آئے گی، جنت فنا نہیں ہوگی، عرش فنا نہیں ہوگا، کرسی فنا نہیں ہوگی، جنت میں جو غلمان ہیں جو حور عین ہیں ان پہ فنا نہیں ہوگی، وہ باقی رہیں گے۔ تو 7 چیزیں ہیں جن پہ فنا نہیں آئے گی، لیکن پھر معنی کیا ہوگا کل من علیہا فان؟ تو معنی یہ ہے کہ ہر چیز قابل فنا ہے، یعنی اگر اللہ چاہیں تو ان کو بھی فنا کر دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نہ فرمائے فنا، ہر چیز قابل ہلاک ہے، لیکن اگر اللہ ہلاک نہ کریں ان کی مرضی۔ صرف ایک ذات ہے جو قابل فنا ہی نہیں، جس پہ کبھی فنا نہیں، جس پہ کبھی ہلاک نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے جو الحی القیوم ہے، الدائم الباقی ہے، هو الاول والآخر، هو الظاہر والباطن، وهو بكل شيء علیم۔ اور کہیں فرمایا لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اس لیے اچھی طرح مسئلے کو سمجھ۔ تو اب جناب قیامت کی بڑی تفصیل ہے پورے قرآن مقدس میں، اگر آپ نظر ڈالیں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کئی صورتیں ہیں جن میں صرف ذکر ہی قیامت ہے۔ اچھا، حتیٰ کہ ایک صورت مبارک کا نام ہی سورۃ القیامہ ہے، یعنی لا اقسم بیوم القیامہ۔ اور قیامت کے احوال ایسے ہیں کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے میرے آقا سے سوال کیا، اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ وہ سوال کرنے والے جو ہیں حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ کہہ دیا کرو، سرکار تو جہاں کا نام آئے درود شریف پڑھ لیا کرو۔ یہ نہیں کہ ہر وقت ایک آدمی آپ کو کہتا رہے درود پڑھو درود پڑھو درود، کو کوئی احسان کرو، ہر وقت آدمی آپ کو کہے کہ صحابہ پہ رد نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے ہمارے فرائض میں۔ حضور نے فرمایا وہ بڑا بخیل ہے کہ میرا نام سنتا ہو اور درود نہ پڑھتا ہو۔ تو جب بھی حضور پاک کا نام آئے، کسی پیغمبر کا نام آئے، تو یہ آداب کا تقاضا ہے کہ علیہ السلام۔ صحابی کا نام آئے تو فوراً کہیں رضی اللہ عنہ، اہل بیت کا نام آئے تو کہیں رضی اللہ عنہ، کسی اولیاء اللہ کا نام آئے تو کہیں رحمت اللہ علیہ، کسی امام محدث مجتہد فقیہ کا نام آئے کہیں رحمت اللہ علیہ۔ یہ آداب ہیں، آداب سیکھو گے تو ان آداب کی وجہ سے اللہ پاک ہماری منزلیں آسان کر دیں گے، اور اگر بے ادب ہو جاؤ گے تو بے ادب محروم شدہ فضل رب،
بزرگوں نے لکھا ہے کہ بے ادب جو ہے وہ اپنے رب کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، پھر وہ رحمت کا حقدار ہی نہیں رہتا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ باپ کا بے ادب ہو تو باپ کی جائیداد سے محروم ہو جائے گا، بھائی کا بے ادب ہو تو بھائی کی محبت سے محروم ہو جائے، ماں کا بے ادب ہو تو ماں کی محبت سے محروم ہو جائے، اسی طرح جو قرآن کا بے ادب ہو وہ قرآن سے محروم ہو جائے، اسی طرح جو حدیث کا بے ادب ہو وہ حدیث سے محروم ہو جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں حرم بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ، آپ دیکھتے ہیں ان بیچاروں کو صف میں کھڑے ہونے کا پتہ بھی نہیں، نماز پڑھتے ہیں نا بیچارے، ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے۔ کیوں؟ جب جماعت صحابہ کا ادب نہیں کیا اللہ نے جماعت سے محروم کر دیا، جماعت نصیب ہی نہیں ہوتی، ان کی نمازیں بھی اکیلی ہوتی ہیں اور ہر چیز علیحدہ ہوتی ہے، کیونکہ جماعت اہل السنت والجماعہ، سنت کا معنی کیا ہے؟ حضور کا طریقہ، جماعت سے مراد کیا ہے؟ اصحاب رسول اللہ۔ تو اگر ہم جماعت کا ادب نہیں کریں گے تو اللہ جماعت نصیب ہی نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے قرآن کا ادب نہیں کیا اللہ نے ان کے دماغوں میں قرآن رکھا ہی نہیں، وہ آج تک قرآن کا حافظ نہیں پیدا کر سکے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن کا ادب نہیں کیا۔ جنہوں نے صدیق کی صداقت کا ادب نہیں کیا ان کے مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے۔ جن لوگوں نے عثمان کے حیا کا ادب نہیں کیا حیا ہی ختم ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ادب نہیں کرو گے تو پھر محروم ہو جاؤ۔ علماء کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب، ائمہ فقہاء کا ادب، ائمہ محدثین کا ادب، حرمین الشریفین کا ادب، اس بلد الامین کا ادب، عرب کا ادب، عرب والوں کا ادب، کہ صرف نسبت ہے کہ حضور بھی تو عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بعض لوگ آتے تھے عربی بن کر، عربی نہیں ہوتے تھے لیکن لباس عربی پہن کے اور عربی کپڑے اور باقاعدہ عربی طریقہ، اٹھنا بیٹھنا تھوڑا بہت بولنا۔ تو وہ ہماری بستیوں میں جب آتے تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے لیے باقاعدہ جمعہ پہ اعلان کرتے اور ان کو چندہ کرا کے پیسے بھی دیتے۔ تو ہم نے کئی دفعہ والد صاحب سے کہا حضرت یہ عربی تھوڑے ہیں، یہ تو حیدرآباد کی ایک قوم ہے، مشہور قوم ہے، وہاں کے یہ تو نقلی ہیں، بیچارے بن کے آ جاتے ہیں۔ جب ہم ان سے عربی بولتے ہیں ان کو ایک لفظ ہی نہیں آتا، تو یہ کیسے عربی ہے؟ فرماتے میں تم جانتے ہو تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن عربوں کا لباس تو پہن کے آیا ہے نا، بس اسی کا ادب کرو، بس جس کی نسبت سے آیا ہے وہی ادب کر دو، کوئی بات نہیں۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ عرب شرف نہیں ہے بیچارے، لیکن اللہ کا نبی عربی ہے، قرآن عربی ہے، اللہ کا کلام عربی ہے، بس نسبت تو ہے نا، اسی نسبت سے تھوڑا سا، باقی قیامت میں خود خدا کو جواب دے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا بنا ہوا ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ ہر بات کا ادب نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بڑے کا ادب، دیکھو نا آخر کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دو عالم اکٹھے ہو جائیں، دونوں عالم ہیں، دونوں قاری ہیں، دونوں حافظ ہیں ماشاءاللہ، اب امام بنانا ہے، نماز کون پڑھائے؟ تو آپ نے فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا، اب ان دو میں جس کی عمر زیادہ ہو اس کو امام بناؤ، اس کی ادب کرو، جو عمر میں بڑا ہے اس کا ادب کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا، اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نماز تمہارا وہ پڑھا ہے جو قاری ہو، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وہ نماز پڑھائے امام بنے جو اللہ کے قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اب اتفاق ایسا ہے کہ دو اکٹھے ہو گئے، دو آدمی ہیں، دونوں عالم، دونوں قاری، دونوں ماشاءاللہ اچھے ہیں، تو فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا۔ اب صحابہ کا ادب دیکھیں، ایک صحابی سے سوال کیا گیا کہ بھئی یہ بدلاؤ کہ تم بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں، یعنی جیسے عمر میں آدمی پوچھتا ہے، جیسے آپ سوال کرتے ہیں نا کہ جی آپ بڑے ہیں یا یہ بڑے ہیں، تو اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا انت اکبر سنا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم عمر میں بڑے ہو یا حضور؟ اس نے کہا کہ انا اقدم وہو اکبر، پیدا تو میں حضور سے پہلے ہوا ہوں لیکن بڑے وہ ہیں۔ یہ ادب ہے، وہ کہہ سکتا تھا نا کہ میں بڑا ہوں، لیکن کیسے کہے حضور سے بڑا کون بنے؟ حضور تو امام الانبیاء ہیں، کوئی نبی ان سے بڑا نہیں ہو سکتا، کوئی رسول بڑا نہیں ہو سکتا۔
وہ تو امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن اس نے کیسے پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ پیدا تو میں پہلے ہوا تھا حضور سے، لیکن بڑے حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں اللہ نے حضور کو ایسی شان دی تھی کہ میرے سرکار کا قد مبارک جو ہے نا، نہ حضور کا قد مبارک چھوٹا تھا نہ قد مبارک بہت لمبا تھا، یعنی حضور کا قد مبارک بڑے اعتدال پہ تھا، لیکن صحابہ کہتے ہیں یعنی معتدل تھا لیکن اونچائی کی طرف جاتا ہوا۔ لیکن اس کے بعد شان دیکھو کہ حضور اگر 1000 صحابہ میں کھڑے ہو جاتے تو حضور سے جو بڑے قد والے ہیں وہ بھی نیچے نظر آتے، حضور سب سے اونچے نظر آتے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ یہ شان ہے محمد مصطفیٰ۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے چلنے کا انداز ایسے تھا میرے محبوب کا، معلوم ہوتا تھا جیسے حضور اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، یعنی جیسے آدمی اوپر سے نیچے اتر رہا ہے نا، تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ گویا حضور اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ اور چلنے کا عالم یہ تھا، صحابی کہتے ہیں کہ گویا معلوم ہوتا تھا کہ زمین حضور کے لیے لپیٹ دی جاتی ہے، کہ ہم دوڑتے تھے حضور چلتے تھے پھر بھی حضور ہم سے آگے چلے جاتے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے یہ زیادہ تھا۔ اچھا پہلے ہم جب پڑھتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ یعنی سینہ مبارک چوڑا تھا، یعنی جب ہم یہ احادیث مبارک پڑھتے تھے تو یہی سمجھا کرتے تھے کہ شاید سرکار دو جہاں کا سینہ مبارک جو ہے وہ زیادہ چوڑا تھا، لیکن بعد میں سمجھ آیا کہ سینہ اگر چوڑا ہو تو واسطہ صدر کہا جاتا، یہ تو نہ کہا جاتا بعد ما بین المنکبین۔ تو یہ خصوصیت تھی میرے آقا، یہ صفت خاصہ تھی میرے آقا کی کہ آپ کے دونوں کندھوں مبارک میں بنسبت دوسروں کے زیادہ فاصلہ تھا۔ جیسے آپ کے ہاتھ مبارک جو ہیں، آپ کی ہتھیلیاں زیادہ چوڑی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ایسے نفیس تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ پانی کا قطرہ بھی ڈالو تو فوراً ڈھلک کے نیچے گر جاتا تھا۔ اور حضور کے سینے مبارک پہ ایک عین سیدھی بالوں کی دھاری مبارک تھی، جیسے عین چاندی کی دھاری لگتی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک صحابہ کہتے ہیں کہ گویا سینے کو بھر دے، یعنی آپ کی داڑھی مبارک ایسی تھی کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ شاید سینے کو بھی بھر دے۔ اور اس لیے اب جو بات میں نے کی تو حضور کا حلیہ مبارک کا ذکر آ گیا، اللہ حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ اسی طرح اب اس میں بھی روایات ہیں کہ حضور کا چہرہ مبارک جو ہے وہ بیضوی تھا، حضور کا چہرہ مبارک گول تھا، حضور کا چہرہ مبارک کتابی تھا۔ تو صحیح روایت یہ ہے کہ حضور کا چہرہ مبارک گول تھا لیکن مائل بکتابی تھا، اس لیے بعض صحابہ کہتے ہیں جیسے چاند کا حالہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ شبتا، آپ بوڑھے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے حضور سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ اب تو آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا کیسے بوڑھا ہو گیا؟ میں کہا حضور آپ کی یہ داڑھی مبارک میں سفید بال آنے شروع ہو گئے، تو جب سفید بال آ جائیں تو علامت ہے کہ بڑھاپا آ گیا۔ جاءکم النذیر، ڈرانے والا آ گیا کہ بھئی اب قبر کا وقت قریب ہے، تیاری کر لو۔ تو بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود واخواتھا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا پوچھتے ہو، سورۃ ہود اور اس کی جو مواصل سورتیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ جب میں قیامت کی باتیں قرآن میں پڑھتا ہوں تو اللہ کی ہیبت طاری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بڑھاپا آ گیا۔ تو اللہ کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے بھی آدمی
یا جیسے غم کی وجہ سے بھی آدمی جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، خوشی میں آدمی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایک بہت بڑے نحو کے امام گزرے ہیں، تھے تو میرے خیال میں وہ معتزل ہی، زمخشری، تو لیکن نحو کا بہت بڑا امام تھا اور قرآن کو بڑا سمجھتا تھا، اللہ کا بندہ۔ یہ تو اللہ کی شان ہے نا جی، اللہ علم جس کو عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو محنت کرے گا اس کو علم ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تم ہو، یہ سید ہے، یہ مولوی ہے، مولوی کا بیٹا ہے، پیر کا بیٹا ہے، قریشی ہے، بس جو قرآن سے دل لگائے گا اور محنت کرے گا اللہ سینہ کھول دیں گے، اور جو قرآن کا ادب ہی نہیں کرے گا تو سینہ کیا کھولیں گے؟ جو قرآن کو مٹی پہ رکھ دیں، جو قرآن کو جوتے کے ساتھ ہاتھ میں پکڑ لیں، کیا قرآن لیں؟ ان کا حال یہی ہوتا ہے، قرآن پڑھیں گے لا یتجاوز حناجرہم، حضور نے فرمایا قرآن ان کا حلق سے نیچے نہیں اترتا، بس یہ حلقوم تک رہتا ہے اور نہ نیچے نہیں جاتا کہ وہ دل میں اترے اور سمجھ سکے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس کی داڑھی بالکل سیاہ تھی، ایک بال بھی سفید نہیں تھا، اور 2-3 دن کے بعد میں نے دیکھا تو ساری بات داڑھی سفید تھی۔ تو میں حیران ہو گیا بھی اس نے کچھ سفید رنگ کیا کیا کیا؟ تو میں نے اس کو پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے ایک صدمہ ہوا ہے، ایک مصیبت آئی ہے مجھ پہ، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں 2 راتوں میں بوڑھا ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ جب اللہ کا نبی قیامت کی باتیں پڑھ کے بوڑھا ہو جائے تو اور کسی کا کیا ہے؟ ایک ہم ہیں روز پڑھتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ میرے خیال میں ہمارے لوگوں کا تو خیال ہے مرنا ہی نہیں، انہوں نے تو سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے وہ پکا کہ جب تک رہنا ہے مرضی ہے ان کی اپنی، یہ مرتے شرتے نہیں۔ تو حضور کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے۔ اس کے صحابہ ہیں نا، ان نے تو بال بھی گنے ہوئے تھے کہ کتنے سفید ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ میرے آقا نے سفر کے دوران میں، جب صحرا کا سفر ہوتا ہے تو پردے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بندے تو ہوتے ہی نہیں، تو حضور نے بی بی عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ کیا تم میرے ساتھ دوڑنے میں مقابلہ کرو گی؟ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، تو میں بالکل آپ کے ساتھ دوڑوں گی۔ تو بی بی عائشہ کے ساتھ جب حضور دوڑے تو حضور نکل گئے آگے، بی بی عائشہ رہ گئی، تو بی بی عائشہ ہار گئی، شکست کھا گئی۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو عائشہ تم تو شکست کھا گئی، تم تو جوان ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ سے کیسے مقابلہ؟ خیر پھر کافی عرصہ گزر گیا تو ایک دفعہ پھر موقع ملا تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ تم دوڑو گی؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں دوڑوں گی۔ تو پھر عائشہ دوڑ گئی۔ حضور نے فرمایا اب میں بوڑھا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری عمر زیادہ ہو گئی، لقد بدن رسول اللہ، حضور کا بدن بھی بھاری ہو گیا۔ تو جب بدن مبارک بھاری ہو گیا تو صاف بات ہے کہ دوڑنا مشکل ہو گیا، اسی لیے بی بی عائشہ جو تھی وہ دوڑ گئی۔ اور حضور نے فرمایا کہ اچھا عائشہ بات یہ ہے تل کا بھی تل کا، ایک دفعہ میں جیت گیا، ایک دفعہ تم جیت گئی، برابر ہو گیا، وہ باری آج جو ہے ایک دوسرے کی ادا ہو گئی۔ تو یہ حسن خلق تھا محمد مصطفیٰ۔ اس سے ہمیں سبق ملا کہ بیوی کے ساتھ ہر وقت آئی جی بن کے وردی پہن کے نہ رہا کرو، بیوی کے ساتھ ہنسا کرو، کھیلا کرو، خیر تفریح، پردہ ہو، بس بے حیائی نہ ہو۔ اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ نہ کھیلو، باہر لے جاؤ، سفر کرو، باہر بیٹھو، تفریح کرو، تھوڑا سا آؤٹنگ ہو جائے تاکہ ذہنی کوف جو ہے وہ دور ہو جائے، اور اچھے خلق سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے بات کرو، ایک دوسرے کے رفیق بنو، رفیقہ حیات۔ جیسے دوست سے آدمی اپنا ہر دکھ سکھ شیئر کرتا ہے، اپنی بیوی سے شیئر کرو تاکہ وہ تمہارے ہر دکھ میں غم میں شریک بنے، تمہاری رفیقہ حیات بنے۔ یہ نہ سمجھو کہ گھر میں ایک نوکرانی رکھ لی، کھانا وقت پہ پکائے گی اور کپڑے استری کر کے لٹکا دے گی، اور آپ جب باہر سے جائیں گے تو جناب بالکل آنکھیں اوپر کر کے ایسے بگڑے ہوئے جیسے کہ کوئی انسپیکٹر صاحب ابھی ڈپٹی پہ آ رہے ہیں، اور باہر نکلے تو جناب دوستوں کے آگے بچ جائیں گے اور گھر والوں پہ سارا غصہ نکالیں گے 24 گھنٹے کا۔ اگر افسر بھی ڈانٹ دے تو غصہ بیوی کو، راستے میں کوئی ٹکر جائے، دودھ پلانے والا 2 تھپڑ لگا دے، گھر میں آگے بیوی کو مارے گا۔
کیونکہ وہ بیچاری کمزور ہے، کہاں جائے؟ ماں باپ کے گھر جائے تو کہیں گے دیکھو بے ادب ہے، اپنے خاوند کو راضی نہیں رکھ سکتی، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو قیامت کا یہ منظر ہے کہ حضور کے داڑھی مبارک میں سفید بالا ہے، اس لیے اللہ نے ایسا منظر بیان کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے قیامت قائم ہو گئی اور نام عمل تقسیم ہو رہا ہے، جنت والے یمین پہ ہیں اور جہنم والے شمال پہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ ہمیں اصحاب الیمین بنائے اور اللہ پاک ہمیں اصحاب الشمال نہ بنائے، بس اللہ رحمت کا معاملہ فرما دے، ورنہ حالات میرے بھائی جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے، حالات تو ہیں بالکل بگڑے ہوئے۔ باقی وہ کریم ہے، جب امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو بارش بھیج دیتا ہے۔ اب دیکھا نہیں ہے بعض علاقوں میں 12 سال 15 سال کے بعد بارش ہوئی، یعنی لوگ مایوس ہو گئے، گھر چھوڑ گئے، وطن چھوڑ گئے، مال مویشی لے گئے، اللہ نے بارش بھیج دی، اجڑی ہوئی بستیاں، اجڑے علاقے تھل کے روہی کے آباد ہو گئے۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ جب وہ بارشیں زیادہ آئیں نا جی تو ہمارے جو بنجر علاقے ہیں وہ آباد ہو جاتے ہیں، شہر برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ شہروں میں نہ نالے ہیں، نہ پانی ہے، نہ سسٹم ہے۔ وہ جناب اللہ کی راہ، کسی کا گھر گر گیا، کسی کا کریک ہو گیا، کہیں دیواریں گر گئیں، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا یورپ میں روزانہ بارش ہوتی ہے، نہ گھر گرتا ہے، نہ ٹریفک رکتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، کہ ان لوگوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے، ان کی سڑکیں جو ہیں اس انداز میں رکھی گئی ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں رکے گا، بس بارش ہو 5 منٹ میں پانی اپنے نالیوں میں بہ جائے۔ ایک ہمارے ہیں ماشاءاللہ کہ باہر کا پانی بھی انشاءاللہ گھر میں آئے گا۔ ہمارے نقشے بھی ایسے بنائے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، اچھا گھر کا نقشہ ایسا ہوتا ہے حمام میں جو غسل کرو کمرہ حمام والا پانی سیدھا کمرے میں تشریف لے آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہم مسلمان جب یہ نہیں کر سکتے تو کافروں سے کیا مقابلہ کرو گے؟ مٹی کا مقابلہ کرو گے؟ چھوڑو یہ باتیں، خام مولویوں نے پاگل بنا رکھا ہے۔ تم ایک کوکا کولا نہیں بنا سکتے تو لڑائی کیا کرو؟ تم ایک میکڈونلڈ نہیں بنا سکتے ہو، ایک کینٹیکی کی مرغی نہیں پکا سکتے ہو، ایسے خام خواہ پیزا ان کا کھاتے ہو، میکڈونلڈ ان کا کھاتے ہو، کینٹیکی ان کا کھاتے ہو، اور سب میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حرام ملا ہوا ہے، فکر نہ کرو۔ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان کو حرام کھلاؤ پھر یہ دھیلے گا بھی نہیں ہے، اور جس دن یہ حرام سے بچ گیا نا پھر اس کے اللہ اکبر کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ان کو پتہ ہے، وہ بڑی محنت سے بڑے طریقے سے آرام سے جناب، کبھی بینک کے ذریعے، کبھی ٹریول چیک کے ذریعے، کبھی ویزا کارڈ کے ذریعے، کبھی ایکسپریس کارڈ کے ذریعے، کبھی جناب کسی انشورنس کے ذریعے، کبھی آپ کے پاس انشاءاللہ کیفین اور ٹپسین کے ذریعے، کبھی کوکا کے ذریعے، کبھی کسی نوکا کے ذریعے، اور آرام پہنچ۔ آپ جناب ٹیلی فون جو کھولو تو اندر سے گانے لگ جائیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کو خوار کرنا ہے بس۔ جب یہ حرام کے عادی ہو جائیں گے اللہ ان پہ ناراض ہو جائے گا، وہ دعائیں ان کی سنے گا نہیں۔ انہوں کو مارو جتنا مرضی آئے، مار کے دبا بنا دو، اس کے لیے ہر جگہ مار رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور ہم ہیں حرام پہ ڈٹے ہوئے، ہٹتے بھی سوال نہیں پیدا۔ تو اب جناب دیکھیں کہ قیامت میں منظر کیا ہوگا، اس لیے قرآن کو غور کیا کرو، تدبر کیا، یہ نہیں ایک آیت پڑھی اور چلے گئے، بس غور کرو کہ وہ کیا منظر ہوگا۔ فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ذرا غور کریں، اس دن کو یاد کریں، اس کی ہول کو یاد کریں کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، ہر پیغمبر اپنی امت سے گواہی، اور پھر ہم ان سب پہ میرا مدنی تیری شان اتنی اونچی ہے کہ پھر سب پہ تیری گواہی ہوگی۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ
اللہ. تو قیامت میں یہ شہادت علی الناس جو ہے یہ کتنا بڑا شان. اچھا ہمارے بعض بھائی جو ہے نا اللہ ان کو بھی ہدایت دے، انہوں نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے قرآن میں جہاں لفظ ملے لوگوں کو ہدایت کے بجائے گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرو. انہوں نے بھی ماشاءاللہ جہاں یہ لفظ آیا نا شہید کا، شہید مانا گواہ، اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب آپ کو ہم نے بھیجا ہے انا ارسلناک شاہدن، گواہی دینے والا، ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو وہاں بھی لفظ ہے شاہد، یہاں بھی لفظ ہے وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت میں بھی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو ان میرے بھائیوں نے کیا کیا، انہوں نے لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھایا. انہوں نے کہا بابا دیکھو یہ وہابی تو مانتے نہیں نا، گواہ آخر وہ ہوتا ہے جو حالات جانتا ہو، جس نے قصہ دیکھا ہو. جس نے دیکھا نہ ہو کیا گواہ؟ تو جب حضور سارے نبیوں پہ گواہی دیں گے تو مانا ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں، آپ کے سامنے حاضر ناظر ہے آپ کی، ورنہ گواہی کا کیا مانا؟ سب پہ گواہ ہوں. تو جو امتیں حضور سے پہلے گزر گئیں حضور ان پہ بھی گواہ ہوں گے، جو نبی حضور سے پہلے گزر گئے حضور ان پر بھی گواہ ہوں گے. تو گواہ تو بابا وہ ہوتا ہے نا جو واقعہ دیکھے، گواہ وہ ہوتا ہے جس کو واقعے کا علم ہو، جو موجود نہ ہو، جو دیکھے نہ، جو جانے نہ، وہ گواہ کیسے ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ حضور عالم الغیب بھی ہیں اور حضور کو جزی کا علم بھی ہے اور حضور ہر جگہ حاضر و ناظر بھی ہیں، ورنہ گواہی کیسے دیں؟ تو یہ انہوں نے جناب دماغ میں ڈال دیا اور پھر آگے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ بھائی میری طرح پڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہے بزرگ پہنچا ہوا، اس نے قرآن سمجھا ہے. صحابیوں کو بولا کیا پتا قرآن. اچھا اب میرے بھائی ایک بات، چھوٹی سی ایک بات یاد رکھ لو پھر مسئلہ سمجھ آ جائے. اسی قرآن میں حضور نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. حضور نے فرمایا ہم نے حضور کی امت کو امت وسط بنایا ہے اور حضور کی امت بھی قیامت میں سب پہ گواہی دے گی. تو اب ساری امت حاضر ناظر ہو گئی، گواہی تو آپ بھی دیں گے. تو جو گواہی دے وہ اگر سب کچھ جانتا ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو پھر تو امت کا ایک ایک بندہ عالم الغیب ہو گیا ماشاءاللہ. تو بات کو سمجھو میرے عزیز، گواہی کیا مانا؟ اب حضور کی امت گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرے سارے نبی سچے ہیں، تیرے پیغمبروں نے تیرا دین پہنچایا ہے لیکن یہ لوگ نہیں مانے. اچھا وہ لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں، آپ تو تھے ہی نہیں. وہ کہیں گے کہ اخبرنا رسول اللہ، ہمیں کس نے بتلایا ہے؟ محمد. تو ہم گواہی دیں گے حضور کے کہنے سے اور حضور گواہی دیں گے اللہ کے بتلانے سے. تو اس میں نہ حاضر ناظر کا مسئلہ ہے اور نہ علم غیب کا مسئلہ ہے. ہم جو گواہی دیں گے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے. تو صحابہ نے کہا حضور آپ ہی تو ہمارے، ہم جو آپ کے بھائی ہیں. ہمیں کہا نہیں تم تو میرے صحابی ہو، بھائی تو میرے وہ ہوں گے جو بعد میں آئیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا فرطہم علی الحوض، سب سے پہلے میں حوض کوثر پہ جاؤں گا اور پھر میں اپنی امت کی انتظار کروں گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چلو آپ نے ہمیں تو دیکھا ہے لیکن وہ لوگ جو قیامت تک آپ کی امت میں پیدا ہوں گے جن کو آپ نے دیکھا نہیں ان کو کیسے پہچانیں گے آپ؟
حضور جو آپ کی وفات کے بعد لوگ پیدا ہوں گے، تابعین تبع تابعین او قیامت تک، اچھا پھر ایک دو بھی تو نہیں، کتنا ہوں گے؟ اربوں کروڑوں. تو حضور آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور پاک نے کیا فرمایا کہ بھائی میں عالم الغیب ہوں، میں ہر جگہ حاضر ناظر ہوں. کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا اگر صحابہ حضور کو عالم الغیب سمجھتے تو یہ سوال کرتے. صحابہ حضور کو ہر جگہ حاضر ناظر جانتے تو پوچھتے کہ حضور آپ کیسے پہچانیں گے؟ اچھا حضور نے پھر کیا بتلایا؟ آپ نے فرمایا اچھا مجھے ایک بات بتلاؤ. ایک آدمی کے پاس بڑا استبل ہے، اس میں بڑے گھوڑے ہیں، اس میں کئی قسم کے گھوڑے ہیں، لیکن اس گھوڑوں میں کالے بھی ہیں اور سرخ بھی ہیں اور ابلک بھی ہیں. ابلک گھوڑے ہوتے ہیں جن کا پیشانی اور چار پاؤں جو ہے سفید ہوتے ہیں، باقی سب سیاہ ہوتے ہیں. تو وہ ان گھوڑوں میں ان ابلک گھوڑوں کو پہچان لے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات ہے کہ 200 گھوڑا کالا ہو اور ان میں 4 یا 10 ابلک کھڑے ہوں تو دور میلوں سے نظر آئیں گے. حضور نے فرمایا میری امت جو وضو کرے گی تو یہ اعضاء روشن ہوں گے، میں پہچان لوں گا. تو میں بھی اپنی امت کو کیسے پہچانوں گا کہ ان کے وضو کرنے والے اعضاء جو ہیں وہ قیامت میں روشن ہوں گے، اور یہ خصوصیت صرف میری امت کو ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی. تو ان کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میری امت ہے. اب علامات کو دیکھ کے پہچانیں گے تو یہ علم غیب تو نہیں. نہ حضور نے فرمایا کہ میں عالم الغیب ہوں، نہ فرمایا کہ میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہوں. باقی بات ہوتی ہے گواہی کی. یاد رکھو نا، اب ہم کہتے ہیں کہ جنت ہے، ہم نے دیکھی ہے؟ ہاں جی، کوئی کسی نے ماشاءاللہ کوئی حاجی پہنچا ہوا بیٹھا ہو جس نے دیکھی ہو؟ ہم تو گناہگار ہیں نا، ہم تو نہیں دیکھتے. لیکن کوئی بزرگ ہوتے ہیں نا پہنچے ہوئے ماشاءاللہ. آپ نے جنت دیکھی ہو؟ عرش دیکھا ہے؟ کرسی، 7 آسمان، 7 زمینیں، جبریل، اسرافیل، میکائیل دیکھا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھا. تو مانتے کیوں ہو؟ اچھا کلمہ پڑھتے ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، و آگے کیا ہے واشہد ان محمد رسول اللہ. تو آپ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد پاک اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہے تو گواہی کیسے دے رہے ہو؟ یہ روز نماز میں پڑھتے ہو اشہد ان محمدن عبدہ و، یہ ہر نماز میں گواہی دے رہے ہو، تم نے دیکھا ہے؟ تو کوئی عقل کرو. اللہ کے قرآن کو بدل کے لوگوں کو گمراہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ ہدایت دے. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے، اللہ سب کو حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم نصیب فرمائے. اس لیے یاد رکھیں اب کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے خدا سمجھو یا میری والدہ کو بھی خدائی میں شریک کرو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں نے تو یہ بات نہیں کی ہے، بلکہ میں نے تو ان کو ہمیشہ تیری توحید کے لیے بلایا ہے. اور پھر میرا اللہ میں تو ان کے حال کا اس وقت تک جاننے والا ہوں جب میں موجود تھا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر آپ کو پتا ہے ان کا کیا حال ہے، مجھے کیا پتا ہے؟ میں تو اس وقت تک جانتا ہوں جب میں ان میں موجود تھا، جب آپ نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور اس کے بعد پھر اللہ مجھے آپ نے موت عطا فرما، اس کے بعد کہ مجھے کیا پتا ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم الغیب والشہادہ، ہر جگہ حاضر و ناظر، یعنی معیت علم کے ساتھ یہ اللہ کی شان ہے. لیکن چونکہ ہمیں حضور نے فرمایا ہے کہ کرسی حق، عرش حق ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، اسی طرح فرمایا آسمانوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، زمینوں کا ذکر موجود ہے. تو جب قرآن میں آ گیا ہمارا ایمان ہے، ضروری ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں. جب حضور نے فرما دیا کہ سارے انبیاء برحق سب نے اللہ کا دین پہنچایا ہے تو حضور کی امت اسی لیے گواہی دے.
اس لیے فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اتاری ہے آپ پر کتاب تبیانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، بیان کرنے والی ہے ہر چیز کی، اور وہ ہدایت ہے، وہ رحمت ہے، وہ بشرا ہے ماننے والوں کے لیے۔ تو اب یاد رکھو کہ تبیانًا لِكُلِّ شَيْءٍ یعنی قرآن ہر چیز بتلاتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ریاضیات کے مسئلے بھی بتلاتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپریشن کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آج جو دنیا میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی قرآن میں موجود ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پھر کھینچ تان کے اندر کوشش، معنی یہ ہے کل شے کا، جو حلال ہے، جو حرام ہے، جو وعد ہے، جو وعید ہے، توحید ہے اور شرک ہے، اس کے بعد مومن ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، نفاق ہے، یعنی جن چیزوں کی بندوں کو ضرورت ہے ہدایت کے لیے، فلاح کے لیے، ان کے بارے میں اللہ کے قرآن میں ہر علم موجود ہے۔ اچھا، اور بعض علوم کے بارے میں بنیاد موجود ہے، اصول موجود ہیں، جزیات پھر اس پہ مرتب ہوتی رہتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد نے خبر دی اور اس نے کہا انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے ایک ملکہ دیکھی ہے، ایک ملک پہ اس کی حکومت ہے، وأوتیت من کل شیء اور ہر چیز اس کے پاس ہے۔ اب ہر چیز کا کیا معنی ہے؟ ہوائی جہاز بھی تھے اس کے پاس، اس وقت جب ہوائی جہاز بنے نہیں تھے تو کل شے کیسے ہو گیا؟ اس وقت جب ٹرین چالو ہی نہیں بنی نہیں تو کیسے گاڑیاں اس کے پاس تھیں؟ اس کے پاس کاریں تھیں، اس زمانے میں جو چیز تھی وہ اس کے پاس موجود تھی۔ اسی لیے معنی ہوتا ہے کل شے کا، یعنی جن چیزوں کی بندوں کو ضرورت ہے ہدایت کے لیے، فلاح کے لیے، مسئلہ توحید ہے، نبوت و رسالت ہے، مسئلہ معاد ہے، حلال و حرام ہے، وعد و وعید ہے، فرائض و حدود ہیں، شرائع ہیں، وہ احکام جن کی بندوں کو ضرورت ہے وہ علم اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ اس لیے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اللہ کا قرآن ہدایت ہے، لیکن ان کے لیے ہدایت ہے جو ہدایت لینا چاہیں۔ اگر آپ علاج ہی نہ کرانا چاہیں تو ڈاکٹر بڑے سے بڑا ہو کیا فائدہ ہو؟ اگر آپ دوائی استعمال ہی نہ کریں تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن سے اگر آپ ہدایت ہی نہ لیں تو کیسی ہدایت ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور جو مانتے ہیں ان کے لیے رحمت بھی ہے، رحمت ظاہری بھی ہے، رحمت باطنی بھی ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور اسلام لانے والوں کے لیے خوشخبری دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا، آخرت کی بشارت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لیکن یہ ساری صفتیں قرآن کی تب ہیں جب ہمارا قرآن پہ ایمان ہو۔ دعا کرو اللہ ہمیں ایمان نصیب کرے۔ میرے بھائی، جہاں تک جہاد کا تعلق ہے ابھی جہاد فرض عین نہیں ہے۔ جہاد فرض عین تب ہوتا ہے کہ جب کافر کسی اسلام کے ملک پہ حملہ کر دیں، کسی اسلام کے ملک میں داخل ہو جائیں، تو پھر ان ملک والوں پہ جہاد فرض ہوگا۔ اگر وہ بیچارے پورے نہ ہوں تو پھر ان کے ساتھ والوں پہ فرض ہوگا۔ اور جہاد کے احکام ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ خلیفۃ المسلمین، یعنی مسلمانوں کا جو بادشاہ ہو یا خلیفہ ہو یا مسلمانوں کا جو بھی حاکم ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جہاد کرے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر آدمی 4 بندے جتھا بنا لے اور کافروں سے لڑنا شروع کر دے، یہ فساد تو ہوتا ہے، یہ جہاد نہیں ہوتا۔ اس سے نہ تو کافر مر جائیں گے اور نہ کافر مٹ جائیں گے،
بلکہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ وہ کہیں گے مسلمان کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں زندگی گزاری، تمام کافر تھے، مشرکین تھے، اور حضور کے صحابہ کو ستانے والے، لیکن حضور نے صبر کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے باقاعدہ یہودیوں سے معاہدے کیے، میثاق مدینہ موجود ہے، بنی قریظہ، بنی نذیر، بنی قینقاع، ان سے باقاعدہ حضور کے معاہدے ہیں، لیکن جب یہودیوں نے معاہدوں کو توڑ ڈالا، پھر اللہ نے حضور کو جہاد کا حکم دیا۔ اس کے باوجود بھی حضور نے رعایت کی کہ یہاں سے چلے جاؤ تو بس ہم آپ کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ کتنی بڑی رعایت ہے! تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے، یہ جو آج کل نوجوانوں نے ایک دماغ میں رکھا ہوا ہے، کبھی یہ جہاد ہے کہ مسلمان آ کے مسلمانوں کو مار ڈالے، یہ بھی جہاد ہے؟ یہ کون سا جہاد ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ علماء سے کٹ جاتے ہیں، فقہاء سے کٹ جاتے ہیں، قرآن و حدیث کو خود سمجھتے ہیں۔ جب قرآن و حدیث کو خود سمجھتے ہیں تو پھر ایسے حالات ہوتے ہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک مولوی صاحب جمعہ کے دن بیچارہ سر پہ اسطرا پھروا رہا تھا۔ ہم مولوی طالبوں کو موقع تو جمعہ کا دن ہوتا ہے نا، ہمارے مدرسوں میں جب پڑھتے تھے نہیں آتا تھا جمعہ کے دن، بس سب کو گنجا کرو بھائی۔ کیوں؟ طالب بیچارہ کہاں سے تیل لائے، کہاں سے بالوں کی حفاظت کرے، کب کنگھی دے؟ تو بس وہ ہفتے کے ہفتے بس سر پہ اسطرا پھراؤ، جان چھوٹے نہ بال ہوگا نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو وہ مولوی صاحب بیچارے اسطرا پھروا رہے تھے، تو ایک میری طرح کا پڑا ہوا آدمی آ گیا، وہ کہنے لگا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھی جمعہ کا دن ہے، اسطرا پھروا رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضور پاک نے تو منع کیا ہے، حدیث میں آیا نہا رسول اللہ عن الحلق یوم الجمعہ، حضور نے حلق سے جمعہ کے دن منع کیا۔ دیکھو 5 سال ہو گئے میں نے کبھی جمعہ کے دن سر نہیں مڑایا، کیونکہ یہ حدیث ہے، حدیث پہ عمل کر رہا ہوں۔ اس نے کہا حضرت آپ نے حدیث پڑھی کہاں ہے؟ حضرت فلاں کتاب لکھو۔ نے کہا وہ لفظ ہے عن الحلق، حضور نے جمعہ کے دن حلقے بنا کے بیٹھنے سے منع کیا کہ بھئی یہ 2 آدمی ادھر بیٹھو، 2 ادھر بیٹھو، 2 ادھر بیٹھو، 2 ادھر، یہ ہے حلق۔ تو حلق اور حلق میں فرق ہے مولوی صاحب۔ میں نے کہا اچھا، میں تو یہ اسطرا پھروانا سمجھتا رہا۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب تم قرآن حدیث کو خود سمجھو گے تو یہی اشر ہو۔ مربی کے بغیر نہیں پکتا، قرآن و حدیث بھی علماء کے بغیر سمجھ نہیں آتا، مسائل بھی فقہاء کے بغیر سمجھ نہیں آتے۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنے محنت کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ جو مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے ہمیں یقین ہے کہ صحیح ہے، لیکن ہو سکتا ہے غلط ہو۔ یعنی اندازہ کرو، یہ ہے ادب علماء کہ کتنے بڑے فقیہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جو مسئلہ ہم نے بیان کیا، ہم نے دیانتداری سے محنت کی ہے، لیکن ثواب یحتمل الخطا، ثواب تو ہے لیکن ہو سکتا ہے غلط ہو، اور ہمارا مخالف کا مسئلہ خطا ہے، وہ غلطی پہ ہے، لیکن یحتمل الثواب، ہو سکتا ہے وہ حق ہو، انسان ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جہاد جب تک خلیفۃ المسلمین، بادشاہ اسلام، امیر المؤمنین جب تک باقاعدہ اس کا اعلان نہ کریں، یہ مانا نہیں کہ ہر آدمی جہاد کو اٹھ پڑے، ہر آدمی ڈنڈا لے کے لڑ رہے ہیں۔ جی کس سے لڑ رہے ہو؟ جی مسلمانوں سے۔ کیوں؟ یہ جی ان کے دوست ہیں۔ تو تم کیا ہو بھائی؟ تم تو دوستی سے بھی زیادہ ان کا حق ادا کر رہے ہو، جب فساد کرو گے دشمن کو اور زیادہ موقع ملے گا۔ تم تو دوستی سے زیادہ حق ادا کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرو ہدایت دے، اللہ ان نوجوانوں کو سمجھ دے، اللہ ان کو عقل دے کہ حرمین کے کیا حقوق ہیں، بلد الامین کے کیا حقوق ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ 40 دن کے بعد روح جو ہے وہ آسمان پہ جاتی ہے، تو 39 دن کہاں تمہارے گھر پہ رہتی ہے؟ کیا لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں، لوگ سارے مولوی ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے، روح نکلنے کے بعد فوراً اعلی علیین پہ جائے گی یا سافلین پہ جائے گی، پھر اس کا قبر کے ساتھ تعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے طواف کے 4 چکر کر لیے تھے کہ میرے پیٹ میں گڑبڑ ہوئی،
میں حمام گیا، وضو دوبارہ کیا، واپس آ کے چکر پورے کر دیے، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ طواف کے دوران حتیم کے اندر سے نکلیں وہ طواف نہیں ہوگا، کیونکہ حتیم کا اندر جو ہے وہ کعبے شریف کا اندر ہے، تو طواف ہم نے کرنا ہے کعبے کے باہر۔ اگر اندر چکر لگاؤ گے تو طواف شمار نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جی ایک بدعتی پیر کی مزار پہ میں گیا تھا، تو وہاں قرآن کی ایک صحیح تفسیر مجھے مل گئی حضرت عثمانی کی، وہ میں لے کے اچھا کیا۔ تو تفسیر پڑھنے کے لیے ہوتی ہے نا اللہ کے بندے، اچھا کیا، لے گیا، پڑھو، فائدہ اٹھاؤ قرآن سے، کیوں نہ پڑھو۔ اگر ایک عورت نے 3-4 سال سے پہلے رمضان جو گزرا حیض کے دنوں میں اس نے روزے نہیں رکھے، حیض میں نہیں رکھے جاتے، اس کے بعد قضا کرنا ضروری ہے۔ ابھی تک قضا نہیں کیا تو میری بیٹی ابھی قضا کر لو، فوراً قضا کرو، روز ایک روزہ رکھ کے ختم کرو، وہ تمہارے ذمے ہیں، یہ نہیں کہ 4 سال ہو گئے تو ادا نہ کرو۔ میرا سوال بڑا لمبا ہے۔ اچھا جی، مجھے گھر سے آئے ہوئے 1.5 سال ہو گیا، 4000 قرض ہو گیا، بیوی کا فون آیا ہے کہ آ جاؤ، نہ جاؤں کیا کروں؟ تو چلے جاؤ ماشاءاللہ، بس اور کیا کریں۔ بھائی مقصد ہے کہ جب تم نے 1.5 سال میں یہ کمایا ہے تو آگے بھی تو اندازہ یہی ہو رہا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تشریف لے جاؤ، دونوں نقصان تو نہ کرو، ایک کام نہیں ملا ایک بیوی بھی چلا جائے، بہتر ہے کہ تشریف لے جاؤ۔ ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھیں، میرا بھائی یہ مسئلہ جو ہے اختلاف کا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی سفر میں ہے تو 2 نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، یعنی ظہر عصر، مغرب عشاء، پہلے ظہر پڑھے پھر اس کے بعد عصر پڑھے، اسی طرح جب مغرب کا وقت آئے پہلے مغرب پڑھے پھر عشاء پڑھے۔ لیکن ان کے نزدیک بھی ایک شرط ہے کہ جب ظہر پڑھو نا اس وقت ہی دل میں نیت ہو کہ اب میں جمع کروں گا، عصر بھی پڑھوں گا، اس کے بعد عصر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف جمع ہو سکتی ہے عرفات میں اور مزدلفہ میں، باقی کسی جگہ جمع نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو موقوت توقیت سے ہے، توقیت کا معنی تعیین ہے اور 2 کو ملانا اشتراک ہے، تو بہرحال یہ قرآن کی آیت کی تقریر سے معارض ہے۔ دوسرا امام صاحب فرماتے ہیں کہ آخر کوئی حکمت تو ہے نا کہ ظہر عصر کو جمع کر سکتے ہو، مغرب عشاء کو کر سکتے، فجر اور ظہر کو کیوں نہیں کر سکتے؟ عشاء اور فجر کو جمع کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ ظہر عصر کا وقت کٹھا ہے، مغرب عشاء کا وقت کٹھا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں جمع کرو، لیکن اس طرح جمع کرو کہ ظہر پڑھنے میں دیر کر دو۔ اب دیکھو نا، مثلا 3:40 پہ عصر کی نماز ہوتی ہے، عصر کی اذان ہوتی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ 3:15 بجے ظہر پڑھ لیں، جب ظہر سے فارغ ہوں گے 5 منٹ کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جائے گا عصر پڑھنے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ظہر آخر وقت میں پڑھی اور عصر اول وقت میں پڑھی، دونوں نمازیں اپنے وقت میں بھی ہو گئی، جمع بھی ہو گئے، اور مغرب کو دیر کر کے پڑھیں اور اس کے بعد عشاء کو جلدی پڑھ لیں، تو مغرب بھی اپنے وقت میں، عشاء بھی اپنے وقت میں، لیکن جمع بھی ہو گئے۔ اور ان کی دلیل بھی ہے ایک حدیث محمد مصطفیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور سفر میں تھے تو صحابہ نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا حضور نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم، آگے چلو۔ پھر کچھ دیر کے بعد صحابہ نے دوبارہ عرض کیا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا آگے چلو۔ تو صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیر کر دی، کافی دیر کے بعد پھر ہم نے عرض کیا حضور نماز کا وقت ہو گیا، حضور نے فرمایا اللہ کے بندے میں نہیں جانتا، آگے چلو۔ تو حضور چلتے گئے اور ظہر کو آخر وقت میں پڑھا اور عصر کو اول وقت میں پڑھا، تو وہ امام صاحب اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہیں۔
کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی لڑائی لڑے یا جھگڑے کرے، جیسے حالات ہوں پڑھ لیں۔ اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے، یسر رکھا ہے، کوئی جھگڑے فتنے تو رکھے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو بھی امتحان بنا دیا۔ اماں ماریہ کا رشتہ دار تھا، اس کا نام تھا معبور۔ تو نبی کے گھر میں کیوں جاتا؟ وہ رشتہ دار تھا نا ان کا، اللہ کے بندے۔ اب نابینے سے بھی پردہ کرو تو بی بی نے پردہ نہ کیا۔ پہلے پتہ ہے آپ کو بی بی ماریہ تھی کون؟ وہ تو کنیز تھی۔ کنیز کے لیے احکام پردے کے وہ نہیں ہوتے جو حرہ کے لیے ہوتے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ معبور اس کا چچا زاد بھائی تھا، رشتہ دار تھا اس کا، اللہ کے بندے حدیث پڑھا کرو، اعتراض پہلے دماغ میں کھول رہے ہوتے۔ کہتے جی کہ اگر آدمی عمرہ کیا، گنجے تھے، پھر عمرہ کیا، پھر خود اس نے صاف کیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھیرو بس۔ کہتے جی کہ جنت البقیع یا جنت المعلا، یہ لفظ ہم کہتے ہیں، ادب سے کتابوں میں نہیں ہے، کتابوں میں ہے المعلا یا البقیع الغرقد۔ تو عربی نے آپ سے کہا تو ٹھیک ہے، اور جو کہتے ہیں تفاعل ہے انشاءاللہ کہ ان میں جو دفن ہے اللہ ان کو جنتی بنائے۔ داڑھی منڈانے کی لعنت جو ہے وہ سب سے پہلے قوم لوط میں آئی، یہ تو ہم نے نہیں پڑھا۔ بہرحال قوم لوط میں سب سے پہلی برائی جو ہے وہ مرد کا مرد سے برائی کرنا۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ما سبقکم بہا احد من العالمین۔ اور اسی طرح قوم لوط میں ایک بیماری تھی کہ ان کے لڑکے جو ہے وہ عورتوں والا لباس پہنتے تھے، عورتوں والا میک اپ کرتے تھے، اور وہ عورتوں کی طرح ناز انداز اور لہکے شہکے ٹہکے سے چلتے تھے۔ یہ ساری بیماریاں ان میں تھیں جو آج آپ میں ہیں ماشاءاللہ۔ آج ہمارا بھی تو ہر آدمی ماشاءاللہ مائیکل جیکسن کی اولاد ہے نا۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، گلے میں ماشاءاللہ چین ہے اور پان ہے، اور قمیض کے بٹن کھول کے یہاں پڑے ہوں گے ماشاءاللہ۔ اچھا داڑھی رکھے نہیں، الٹی رکھتے ہیں، یہ یوں سیدھی نہیں رکھتے ہیں، یوں اوپر کھڑی کرتے ہیں، پتہ لگے کہ غنڈہ آدمی دور سے۔ اور کان میں بالا ہوتا ہے، ناک میں نتلی ہوتی ہے، اور رخسار پہ غازہ ہوتا ہے، اور ہونٹوں پہ لالی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، امت رسول کا مرد آ رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان پہ لعنت ہو۔ لعن اللہ المتشبہین من الرجال والمتشبہات من النساء۔ حضور نے فرمایا جو مرد عورتوں کے لباس پہنے، عورتوں کی شکل بنائے، ان پہ بھی لعنت، اور جو عورتیں نکر پہن کے، جین پہن کے، پینٹ پہن کے مردوں کی شکل بنا کے بال کٹائیں، ان پہ بھی لعنت۔ اب حضور کی زبان میں تو لعنتی ہیں، تمہارے نزدیک وہ معزز ہیں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ ہم تو حضور کی بات مانیں گے، تمہاری نہیں مان سکتے۔ سیدھی بات۔ پوتی ہے 20 مہینے سے کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ یا اللہ تمام بیماروں پہ رحم فرما۔ مجھے خود کئی دن سے تکلیف ہے، دعا کریں اللہ ہر بیماری سے بچائے۔ ویسے حضور کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام وعن سیء الاسقام۔ ایک تو یہ دعا مانگا کرو، اور دوسرا اپنی اس بچی کو صبح و شام زمزم پلاؤ، یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہ اس میں شفا ہے۔ پلاؤ بھی، نہلاؤ بھی، اور جہاں وہ آثار ہیں وہاں بھی ڈالو۔ انشاءاللہ دیکھو 40 دن کے اندر اندر اللہ سب اڑا دیں گے بیماری کو۔ بس دعا کرو، ہمیں یقین ہو۔ یقین نہیں ہے نا۔ وہ کہتے جی کہ یہاں کی انتظامیہ کو یہ ہدایت دی جائے کہ وہ ہر جگہ بورڈ لگا دیں گے، سوئچ آف یور موبائل، یہ ہر جگہ مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ ہدایت۔ بورڈوں سے کام بنتا ہے، قرآن سے بھی ہدایت آئی، ان کو تو بورڈ سے ہدایت آئی۔ یہ اللہ کا قرآن 1400 سال سے پڑھ رہے ہیں، اس سے ہدایت ان کو نہیں ملی، ایک بورڈ پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک ایک رستے میں لگا ہوا ہے، ابھی راستہ ہے نہ بیٹھو، وہیں حاجی بیٹھے گا۔ تنگ آ گئے ہیں بیچارے۔
اب یہ کیا کرے؟ ہاں ایک طریقہ ہے کہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائے، جس کا ہو توڑ دو۔ لا حول ولا قوت۔ جزاک اللہ، آپ نے ٹھیک کہا ہے، لیکن فائدہ کوئی نہیں میرا بھائی۔ ایسے دعا کرو، اب کوشش کر رہے ہیں وہ ایک ایسا سسٹم لگوانے کی کہ جب آدمی مسجد الحرام میں آئے گا تو یہ خود بخود کام چھوڑ دیں گے۔ وہ بہت فکر میں ہیں، آپ سے زیادہ حکومت کو فکر ہے حرم کا، آپ سے زیادہ ان کو حرم کے آداب کا، حرم کی وسعت کا، دیکھا نہیں سب اوپر کیوں تعبیر ہو رہی ہے کہ حاجیوں کو طواف میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ رفع ہو جائے۔ تو یہ اللہ جزائے خیر دے حکومت کو، تو ہمیشہ انتظامات کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا ہے اور وہ اوقات مکروہ ہیں، اس نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، صفا مروہ دوڑ لے، بعد میں پڑھ لے۔ اگر کوئی آدمی اجماع کا انکار کر دے یا فقہ کا انکار کرے تو قرآن میں ہے فَلْيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا۔ حضور نے حدیث میں فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی فقہ عطا فرماتے ہیں، سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اجماع سے مراد اجماع صحابہ ہے، ان کا انکار تو کفر ہے۔ کہتے جی مروہ پہ کھڑے ہوتے ہیں بعض لوگ اور 2-3 بال کٹوا لیتے ہیں، وہ دم پڑ جاتا ہے، احرام سے بھی نہیں نکلتے، اس طرح فرمائیں یا کم از کم اللہ نے جتنے بال دیے ہیں ان کا 1/4 حصہ سارے سر کے بالوں سے اتر جائے۔ خاوند کی اجازت کے بغیر کسی بچے کو دودھ نہ پلائیں۔ میرے خاوند نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے فارغ ہیں، اب یہ خاوند سے پوچھے نا کہ نیت طلاق تھی یا نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں۔ طلاق جب دی جاتی ہے تو بیوی کا ہونا ضروری ہے، بالکل ضروری نہیں، بیوی ہو نہ ہو، دوسرے ملک میں ہو، طلاق خاوند کا حق ہے۔ اس نے جب طلاق دے دی ہو گئی۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور والدین کی اجازت کے بغیر کہیں بھی نہ جائیں، ان کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہ خط ہوگا تو بعد میں پڑھ لیں گے۔